آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ مراٹھواڑہ کو پسماندہ خطے کی شناخت سے نکال کر ترقی کی نئی سمت میں لے جانے کے لیے حکومت کی اسکیموں، عوامی شراکت اور ترقیاتی کاموں پر مؤثر عمل درآمد ضروری۔ ترقی یافتہ مراٹھواڑہ 2030 کے منصوبے کا جائزہ لینے بلائی گئی علاقائی میٹنگ سے ڈویژنل کمشنر جی شریکانت کا خطاب۔ رابطہ، بات چیت اور اطمینان، ان تین نکاتی اصولوں پر کام کرتے ہوئے شہریان کو بہتر خدمات فراہم کریں۔ محصول دن کے موقع پر MGM کے رکمنی ہال میں منعقدہ پروگرام میں ڈویژنل کمشنر جی شریکانت نے حاضرین کو دیا مشورہ۔ صفائی ملازمین کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا ریاستی صفائی کمیشن کے نائب صدر نے لیا جائزہ، میونسپل انتظامیہ کو دی ضروری ہدایات۔ اور سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت اسمارٹ سٹی دفتر کی جانب سے شہر بھر میں نصب کردہ 750 خفیہ کیمروں میں سے 30% کیمرے بند۔ شہر کی سلامتی کے حوالے سے بلائنڈ اسپاٹ کا مسئلہ بننے لگا سنگین، متعلقہ اسکیم پر لگنے لگا سوالیہ نشان۔ ترقی یافتہ مہاراشٹرا 2030 کی طرز پر ترقی یافتہ مراٹھواڑہ 2030 کے منصوبے پر مؤثر انداز میں عمل آوری کے لیے تمام محکمے تال میل سے کام کریں اور اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں۔ یہ مشورہ علاقائی کمشنر جی شریکانت نے دیا۔ اسمارٹ سٹی دفتر میں منعقدہ علاقائی محکموں کے سربراہان کے جائزہ اجلاس میں انہوں نے کہا کہ مراٹھواڑہ کو پسماندہ خطے کی شناخت سے نکال کر ترقی کی نئی سمت میں لے جانے کے لیے حکومت کی اسکیموں، عوامی شراکت اور ترقیاتی کاموں پر مؤثر عمل درآمد ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ محکموں کے زیر التواء اور ترجیحی معاملات کے فوری حل کے لیے وار روم قائم کیا جائے گا۔ ساتھ ہی وزارت کی سطح پر درپیش مسائل سے فوری طور پر آگاہ کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ جی شریکانت نے کہا کہ مراٹھواڑہ میں بین الاقوامی سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے، اس لیے مقامی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے مقصد سے صنعتی تربیت اور ہنرمندی پر مبنی معیاری تعلیم کو فروغ دینا ضروری ہے۔ انہوں نے تمام محکموں کو اپنی خدمات زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل طریقے سے شہریان تک پہنچانے کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ مراٹھواڑہ کی ترقیاتی سرگرمیوں میں غفلت یا رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی اور تمام محکموں کی مشترکہ کوششوں سے ترقی یافتہ مراٹھواڑہ 2030 کا خواب پورا کیا جائے گا۔ مسائل اور مشکلات سے دوچار خواتین کی شکایات براہ راست انتظامیہ تک پہنچانے اور ان کے حل کے لیے آئندہ 17 اگست کو ضلعی سطح پر خواتین کے لیے لوک شاہی دن منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ اطلاع ضلع انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق خواتین لوک شاہی دن کا یہ پروگرام صبح 11 بجے ضلع کلکٹر آفس اورنگ آباد میں منعقد ہوگا۔ انتظامیہ نے ضلع کی خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ذاتی، خاندانی یا سرکاری دفاتر سے متعلق شکایات پیش کریں۔ خواتین کے حقوق کا تحفظ، شکایات کا مقررہ مدت میں قانونی طور پر ازالہ اور متاثرہ خواتین کو ضروری رہنمائی و انصاف فراہم کرنا اس پروگرام کا مقصد ہے۔ شکایت یا درخواست مقررہ نمونے میں 2 نقولات اور ضروری دستاویزات کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔ تاہم ملازمت، محکمہ جاتی معاملات اور عدالت میں زیر سماعت مقدمات سے متعلق درخواستیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ انتظامیہ نے زیادہ سے زیادہ متاثرہ خواتین سے خواتین لوک شاہی دن میں شرکت کر کے اپنی شکایات پیش کرنے کی اپیل کی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ عملے نے دوسری مرتبہ مونڈھا علاقے میں موجود نوکار بیکری پر چھاپا مارا اور یہاں استعمال کیا جانے والا 25 کلو ممنوعہ پلاسٹک کا ذخیرہ ضبط کرتے ہوئے پھر سے بیکری پر 25,000 روپیوں کا جرمانہ عائد کیا۔ شہر میں ممنوعہ پلاسٹک کے استعمال اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف میونسپل کارپوریشن کے شعبہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعہ کو پرانے مونڈھا علاقے میں نوکار بیکری پر دوبارہ ممنوعہ پلاسٹک پائے جانے پر کارپوریشن نے 25,000 روپے جرمانہ عائد کیا اور تقریباً 25 کلو ممنوعہ پلاسٹک ضبط کر کے موقع پر ہی تلف کر دیا۔ خاص بات یہ رہی کہ تقریباً 2 ماہ پہلے بھی اسی بیکری کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 255 کلو ممنوعہ پلاسٹک ضبط کیا گیا تھا اور 25,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود ممنوعہ
پلاسٹک دوبارہ استعمال کرنے پر کارپوریشن نے سخت کارروائی کی۔ یہ کارروائی میونسپل کمشنر امول ایڑگے کی ہدایت اور ڈپٹی میونسپل کمشنر نند کشور بھومبے کی نگرانی میں ناگرک متر پتھک کی اطلاع پر کی گئی۔ میونسپل انتظامیہ نے تاجروں، دکانداروں، ہاکرز اور دیگر کاروباری افراد سے ممنوعہ پلاسٹک کا استعمال اور ذخیرہ اندوزی مکمل طور پر بند کرنے کی اپیل کی ہے۔ انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں جرمانے کے ساتھ مزید سخت قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ شہریان کو تیز، شفاف اور آسان خدمات فراہم کرنے کی غرض سے ریونیو ملازمین زیادہ سے زیادہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ اسی طرح گفتگو، رابطہ اور اطمینان، ان 3 نکاتی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بہتر خدمات فراہم کریں۔ یہ مشورہ علاقائی کمشنر جی شریکانت نے دیا۔ وہ محصول دن کے موقع پر MGM کے رکمنی ہال میں منعقدہ تقریب سے مخاطب تھے۔ محکمہ محصولات شہریان کو تیز، آسان اور شفاف خدمات فراہم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ رابطہ، گفتگو اور اطمینان کے اصول کے تحت عوام کے مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں۔ یہ مشورہ ڈویژنل کمشنر جی شریکانت نے دیا۔ محصول دن کے موقع پر مہاتما گاندھی مشن کالج کے رکمنی ہال میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہریان کو سرکاری کاموں کے لیے بار بار دفاتر کے چکر نہ لگانے پڑیں، زیادہ سے زیادہ خدمات گھر کے قریب یا آن لائن فراہم کی جائیں اور حکومت آپ کے دروازے پر اس تصور کو عملی شکل دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ محض اسمارٹ فون کا استعمال اسمارٹ انتظامیہ نہیں، بلکہ شہریان کو خدمات کتنی تیزی، آسانی اور مؤثر انداز میں فراہم کی جاتی ہیں، اسی سے انتظامیہ کی کارکردگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تقریب میں ضلع کلکٹر ونائے گوڑا، پولیس کمشنر پروین پوار، میونسپل کمشنر امول ایڑگے، ضلع پریشد کی چیف ایگزیکٹو آفیسر منو PM اور دیہی پولیس سپرنٹینڈنٹ پرکاش جادھو سمیت دیگر افسران موجود تھے۔ اس موقع پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران و ملازمین، سبکدوش افسران اور نمایاں تعلیمی کامیابی حاصل کرنے والے ملازمین کے بچوں کو اعزازات سے نوازا گیا۔ مڈ ڈے میل میں اب اسکولی طلباء کو دیگر اجناس کے ساتھ گیہوں کی روٹی بھی فراہم کی جائے گی۔ یہ پہل ان امرت فاؤنڈیشن نے CSR فنڈ کے تحت کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا ریاستی وزیر اغذیہ نے معائنہ کیا اور ان کی کارکردگی کی سراہنا کی۔ ناظرین، اسکولی غذائی پروگرام یعنی مڈ ڈے میل اسکیم میں چاول، کھچڑی، مسل اور آمٹی کے ساتھ اب گیہوں کی روٹی بھی شامل کی گئی ہے۔ ان امرت فاؤنڈیشن نے کارپوریٹ سماجی ذمہ داری یعنی CSR کے تحت تجرباتی بنیاد پر یہ منصوبہ شروع کیا ہے، جسے شہر کے میونسپل، امداد یافتہ اور بعض ضلع پریشد اسکولوں کے تقریباً 36,000 طلباء تک پہنچانے کا منصوبہ ہے۔ فی الحال 6 سے 8,000 طلباء کو ہفتے میں ایک مرتبہ روٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ ریاستی وزیر برائے تعلیم ڈاکٹر پنکج بھوئر نے جمعہ کو ناریگاؤں میں واقع ان امرت فاؤنڈیشن کے کچن کا دورہ کر کے طلباء کے لیے تیار کیے جانے والے کھانوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے فاؤنڈیشن کی مختلف سرگرمیوں کی بھی معلومات حاصل کیں اور روٹی کی تیاری کے تجرباتی منصوبے کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے طلباء کو فراہم کیے جانے والے اضافی غذائی پروگرام کی ستائش کی اور ناریگاؤں میونسپل اسکول کے طلباء کے ساتھ سادہ کھانے میں بھی شرکت کی۔ نیو واٹر سپلائی اسکیم کے تحت نو نیٹ ورک علاقے میں نل کنیکشن دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ شہریان کی آسانی کے لیے مصر واڑی علاقے میں AMC انتظامیہ کی جانب سے خصوصی کیمپ لگایا گیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر امول ایڑگے نے شہریان سے اپیل کی کہ وہ نل کنیکشن لینے کے لیے پراپرٹی ٹیکس ادا کر لیں۔ شہر کے نو نیٹ ورک علاقوں کے شہریان کو نئی واٹر سپلائی اسکیم سے منسلک کرنے کے اقدامات میں تیزی لائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں میسرواڑی میں خصوصی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں شہریان کو نل کنیکشن کے لیے درکار دستاویزات، ٹیکس ادائیگی اور دیگر ضروری کارروائی سے متعلق رہنمائی کی جا رہی ہے۔ میونسپل کمشنر امول ایڑگے نے میسرواڑی میں قائم خصوصی کیمپ کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ نیو واٹر سپلائی اسکیم سے متعلق معلومات ہر شہری تک مؤثر انداز میں پہنچائی جائے اور نل کنیکشن کے حصول کے لیے عوام کو ترغیب دی جائے۔ جن املاک پر پراپرٹی ٹیکس واجب الادا ہے، ان کے مالکان کو پہلے ٹیکس کی ادائیگی کرنا ہوگی، جبکہ جن جائیدادوں پر تاحال ٹیکس عائد نہیں کیا گیا
ان کا اسسمنٹ مکمل کر کے ٹیکس وصولی کے بعد نل کنیکشن دیا جائے گا۔ کیمپ کے پہلے ہی دن 16 جائیداد مالکان نے ضروری دستاویزات جمع کروائے ہیں، جبکہ پہلے سے ٹیکس عائد کردہ 30 جائیداد مالکان کو بقایا ٹیکس کی ادائیگی کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ تعلقہ پیٹھن میں 12واں یوم دستکاری جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس موقع پر بنکروں کو اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ تقریب میں مختلف سرکاری اسکیموں اور ان سے استفادہ کرنے کے طریقہ کار کی معلومات فراہم کی گئی۔ بنکروں سے شناختی کارڈ حاصل کرنے کی بھی اپیل کی گئی، کیونکہ مختلف سرکاری اسکیموں کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ کارڈز نہایت اہم ہوتے ہیں۔ اس موقع پر 48 مستحق بنکروں میں سولر لائٹنگ یونٹس تقسیم کیے گئے۔ اس سہولت سے بنکروں کو ہاتھ سے کپڑا تیار کرنے کے دوران بہتر روشنی دستیاب ہوگی۔ مقررین نے کہا کہ پیٹھن نے ملک ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنی منفرد شناخت قائم کی ہے۔ اس کے شاندار ورثے کو دوبارہ فروغ دینے اور بنکروں کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے بنیادی سہولتیں، مارکیٹ اور روزگار کے نئے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریاست گجرات کے ضلع احمد آباد کے ساکن منیش تامبٹ اور ان کے ایک ساتھی نے ڈویژنل کمشنر آفس پر بھوک ہڑتال شروع کر رکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کاکروچ جنتا پارٹی کو عام آدمی پارٹی بننے نہیں دیں گے۔ انہوں نے ابھیجیت دیپکے پر کئی سنگین الزامات لگائے اور مطالبہ کیا کہ فی الحال جو کور کمیٹی بنائی گئی ہے اسے فوری طور پر منسوخ کیا جائے اور اس کمیٹی میں ملک کی ہر ریاست سے 5 نوجوانوں کو شامل کیا جائے۔ ان کی یہ ہڑتال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ابھیجیت دیپکے ان کے اس مطالبے کو منظور نہیں کر لیتے۔ ریاست گجرات کے ضلع احمد آباد کے ساکن منیش تمباٹ اور ان کے ایک ساتھی نے ڈویژنل کمشنر دفتر کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی صدر ابھیجیت دیپکے پر کئی سنگین الزامات عائد کیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کاکروچ جنتا پارٹی کی کور کمیٹی میں صرف ابھیجیت دیپکے کے اطراف رہنے والے ان کے قریبی ساتھیوں کو ہی شامل کیا گیا ہے، جبکہ اس کمیٹی میں ملک کے ہر ریاست سے 5 نوجوانوں کو شامل کیا جانا چاہیے۔ منیش تمباٹ کا کہنا ہے کہ نئی سیاسی جماعت میں اگر شروع ہی سے چند افراد یا خاندانوں کا غلبہ قائم ہو گیا تو عام کارکنوں اور نوجوانوں کی آواز دب جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی کو عام آدمی پارٹی کی طرح ایک محدود قیادت کے گرد مرکوز جماعت نہیں بنانا ہے، بلکہ ملک کی ہر ریاست کے نوجوانوں کو تنظیمی فیصلہ سازی میں مناسب نمائندگی دینی ہے۔ پارٹی کے اہم فیصلوں میں نوجوانوں کی شمولیت سے تنظیم کو زیادہ جمہوری اور مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ احتجاج کے دوران ہائی کمان کلچر اور خاندان پروری کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ پارٹی کی کور کمیٹی کو ملک کی مختلف ریاستوں کی نمائندگی کرنے والے نوجوانوں پر مشتمل بنایا جائے۔ منیش تمباٹ نے واضح کیا کہ ان کا احتجاج کسی فرد یا شخصیت کے خلاف نہیں بلکہ سیاسی تنظیموں میں بڑھتے ہوئے ہائی کمان کلچر اور خاندان پروری کے خلاف اصولی جدوجہد ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی کو ایک ایسی تنظیم بنایا جائے جہاں عام کارکن، نوجوان اور ریاستی سطح کے نمائندے بھی فیصلہ سازی میں برابر کی آواز رکھیں۔ ڈویژنل کمشنر دفتر کے سامنے جاری احتجاج میں ہر ریاست سے 5 نوجوانوں کو سی جے پی کی کور کمیٹی میں شامل کرنے کے مطالبے کو نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ منیش تمباٹ واقعی جن زی تنظیم کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں یا وہ کسی اور کے اشارے پر اس نئے انقلاب کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ میرا نام منیش برہمبٹ احمد آباد گجرات سے ہوں۔ جب ابھیجیت پہلی بار امریکہ سے یہاں آئے دلی 6 جون، تب سے میں ان کے ساتھ ہوں۔ لکھنؤ، پونے، ہر جگہ فلائٹ میں بھی ہم ساتھ میں ہی بیٹھے تھے، ساتھ میں گئے تھے۔ ہر آندولن میں ساتھ تھا۔ 40 دن تک ہمارے جیسے کئی والنٹیئر یہاں پہ جڑے تھے، کیونکہ ایک پیپر لیک کا مدعا اور اس کے بیس پہ لوگوں نے پہلے تو آپ آئے تو آپ کو پہلے جان پہچان نہیں تھی تو بھروسہ نہیں کیا۔ شروعات کے دنوں میں 10 20 25 50 لوگ ہی والی بال کھیلتے تھے، ایسا ایٹماسفیئر تھا جنتر منتر پہ۔ پر جب سونم وانگچک جی آئے، ان کو اٹھایا، تب یہ موومنٹ بڑا بنا۔ اور جب 20 مارچ کو لاٹھی چارج ہوا، لوگوں کے سر پھوڑے گئے، بربرتا ہوئی، تب لوگ سارے دیش بھر سے سوئمبھو آئے۔ یہ لوگوں نے سفل بنایا ہے، تو اس کو لوگوں کو شامل کرنا چاہیے۔ ہماری بات اتنی ہے کہ آندولن
آپ کی وجہ سے سفل ہوتا تو شروعات میں ہی ہو گیا ہوتا. لوگوں کی وجہ سے, پروٹیسٹر کی وجہ سے, والنٹیئر کے 40 دن کے سمرپن پہ کوئی سیکیورٹی گارڈ بنا, کسی نے وہاں صفائی کی, گراؤنڈ پہ سوئے لوگ, تو سارے لوگوں کی رائے لینے میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہم نے پیپر لیک کے خلاف آندولن کیوں کیا؟ پیپر لیک کا مطلب کہ جو لوگ وداؤٹ میرٹ اپنا سلیکشن کروانا چاہتے ہیں, ایسے لوگ پیپر خریدتے ہیں اور پیپر اسی لیے پھوٹتے ہیں. تو میرٹ والے اسٹوڈنٹ کے ساتھ انیائے تھا, اسی لیے ہم نے آندولن کرے. اور آج آپ والنٹیئر اور پروٹیسٹر کے ساتھ انیائے کر کے وداؤٹ میرٹ اپنے سلیکشن سے اپنے کزین, اپنے کالج کے متر, اپنے عام آدمی پارٹی کے متر, ان کی گرل فرینڈ, ان سب لوگوں کو آپ ٹیم میں شامل کر رہے ہیں. 1-2 والنٹیئر جو آپ کے آس پاس گھومتے تھے, آپ کی بیگ لے کے آپ کی گاڑی چلاتے تھے, آپ کے نزدیک رہتے تھے, آپ کو سرکشا دیتے تھے, ان کو آپ نے ان کر لیا. کوئی بات نہیں, ہمیں اس کا وہ نہیں ہے, پر آپ کوئی پیرامیٹرز ہونے چاہیے. کس کو کیوں لینا ہے, کیا پوائنٹس پہ آپ نے ان کو 2 والنٹیئر کو بلایا, باقیوں کو نہیں بلایا؟ دیش بھر میں کافی چہرے ایک ساہس کا پریچے دیا ہے یواؤں نے. راہل گاندھی جی نے, میں والنٹیئر ہی تھا, پوزیشن تو پہلے سے ہی انہوں نے سب کو دی تھی, یہی دیتے تھے. اسٹیج پہ بھی انہوں نے راجکیہ منچ بنا دیا تھا, ہمیں اس ٹائم بولنا نہیں تھا. کوئی آ کے وہاں پہ 370 کیوں ہٹی ہے. کتنے دن تھے وہاں پہ؟ میں آندولن ختم ہوا تب تک, میں پارٹی کے بھی ویڈیوز دکھا سکتا ہوں. نہیں تو آپ کا رول مطلب آپ کیا کر رہے تھے وہاں؟ رول کیا, سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے. یہاں کوئی نیتا بننے تھوڑی آیا تھا. آپ نے کیا کرے وہاں؟ ہم نے وہاں پہ لوگوں کو جو بھی سہایتا چاہیے تھی پانی دیا, لوگوں کو وہاں پہ کوئی سویدھا چاہیے ان سب میں کام کیا. جو کام ہمیں کرنا چاہیے ضروری لگا, ہم نے ویڈیوز بنا کے لوگوں کو بلایا ہے. ہم نے میڈیاز کو بھی کچھ لوگوں کو سٹوری بنانے کے لیے, ان کی سٹوری امپورٹنٹ ہے اس کے لیے بولا. جن کو کھانا چاہیے تھے وہاں کھارا پروسا, سب چیزیں کی. سارے ویڈیوز, ساری چیزیں یہ فوٹو ویڈیوز میں ہیں. لاٹھی چارج کے وقت بھی میں ریلی میں ہی تھا. اتنے سارے فوٹو, سارے ویڈیو آپ کو بھیج دوں گا. کون سے ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کو پتا. ہم بھی بول رہے ہیں کہ ان کو سر پھوٹے نہیں. یہ جے پرکاش نڈا جی کے یہاں 2 لوگ چلے گئے, کسی کو بتایا نہیں. یہ ٹرک میں اسٹک تھے. ایلیگیشن سے کچھ نہیں ہوگا, ہم ایلیگیشن کرنا نہیں چاہتے. ہم انٹرنل ڈیموکریسی, اکاؤنٹیبلٹی اور پاردرشیتا چاہتے ہیں. وہ برخاست ہو اور ڈیموکریٹک نہیں ڈیموکریٹک طریقے پورے دیش سے ہر راجیہ کے پروٹیسٹر اپنے 5 پرتیندھی دے اور ایسے لوگوں سے پوری دیش کی ٹیم بنے. ایسا نہیں کہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کرو. ہم ہائی کمان کلچر کے ویرودھ ہیں. ہم دوسرا کیجریوال نہیں چاہتے, کہ کیجریوال نے بولا تھا کہ ہماری پارٹی کی ہائی کمان جنتا رہے گی, اور پھر ایک موقع کیجریوال کو خود ہائی کمان بن گئے. دیش بار بار دھوکہ کھا کے پچھتا رہا ہے, پھر آندولنوں کو سپورٹ نہیں کرتا ہے. جنتا پارٹی سے نہیں ہے, ہماری ابھیجیت سے. پارٹی ہماری ہے نہیں. ہم یہاں پہ کوئی آندولن کرنے کے ارادے نہیں آئے, آپ سمجھو. ہم نے 2-3 والنٹیئر, جو انکت نام کا ہے, جو اجین کے نام تھا, وہ اندر تھے. ان کو بات کی واٹس ایپ پہ, ہم آپ کو چیٹ دیا سکتے. وہ بولے ہم نہیں جا رہے, صرف اسپوک پرسن ابھی خالی مل رہے ہیں. پھر جنتر دلی میں میٹنگ کریں گے اور پھر ٹیم ڈیسائیڈ کریں گے. میسج ہے, ہم نہیں جا رہے. پھر یہاں آ کے ہم نے بولا کہ کوئی بات نہیں, ہمیں خالی ملنا ہے, کیونکہ آندولن کے بعد آئے تو سب سے ملنے کا موقع سب وہاں مل جائیں گے. ہم آئے تو یہاں پہ جو انہوں نے نہ بولا تھا وہ یہاں تھے. ان کے کزن نے ہمیں روکا. میٹنگ میں ان کے 2 کزن ہیں, ویویک اور سندیپ کر کے. ان کا ایک یوگیش ہنگے کر کے یہاں کا دوست ہے, وہ فائنانس دیکھے گا. آپ ان کو فائنانس کی ذمہ داری دی ہے. تو فائنانس یہ لوگوں کو ڈاؤٹ ہو, ایسی چیزیں آپ کر رہے ہو, کل جا کے لوگ سمرتھن نہیں کریں گے آندولن کی آواز. پھر سے آپ 15 لوگ والی بال کھیلیں گے گراؤنڈ میں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2.5 کروڑ لوگ آپ کے امپلائی ہے, آپ بلائیں گے, کال دیں گے, آپ کا نام ہو گیا تو لوگ ڈنڈے کھانے کے لیے آ جائیں گے. یہ سب نہیں چلے گا. ارے 1 بجے تک رات کو ملنے کی کوشش کی, وہ ملا ہی نہیں, اہنکاری ہو گیا ہے. میں تب تک یہ ورڈ نہیں بول رہا تھا, کیونکہ ہم نے آندولن کے دوران بھی کافی ساری چیزیں ایسے دیکھی کہ یہ غلط جا رہی ہے. پر ٹھیک ہے, ہم نے بولا آندولن تو چل رہا ہے, لوگ تو جڑ تو رہے, پر ابھی ہم نہیں چلائیں گے. ابھی اس کو دشا دینے کا ٹائم آ گیا ہے. ابھیجیت دیپکے سے ہی ہماری ڈیمانڈ ہے, وہ مانے گا تو ٹوٹے گا, نہیں تو مر جائیں گے. پھر بھی ہم جھکیں گے نہیں, ہم رکیں گے نہیں. منیش برمبٹ. مہاراشٹرا صفائی ملازمین کمیشن کے نائب صدر مکیش سونو ساروان نے گزشتہ جمعرات کو میونسپل کارپوریشن دفتر کو وزٹ دی اور صفائی ملازمین کو دی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لینے کے بعد صفائی ملازمین تنظیموں کی جانب سے دیے گئے میمورنڈمز پر تبادلہ خیال کیا اور میونسپل انتظامیہ کو ضروری ہدایات دی. مہاراشٹرا ریاستی صفائی ملازمین کمیشن کے نائب صدر مکیش سونو ساروان نے جمعرات کو اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے دفتر کا دورہ کیا اور صفائی ملازمین کو درپیش مختلف مسائل اور مطالبات کا تفصیلی جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے صفائی ملازمین کی مختلف تنظیموں کے نمائندوں اور میونسپل انتظامیہ کے افسران کے ساتھ بھی بات چیت کی. جائزہ اجلاس کے دوران صفائی ملازمین کے اہم مسائل بالخصوص ملازمین کو ملکیتی بنیاد پر مفت مکانات فراہم کرنے, ریورٹ کیے گئے ملازمین کو دوبارہ ان کے سابق عہدوں پر بحال کرنے
اور دوران ملازمت وفات پانے والے ملازمین کے اہل خانہ کو 30 لاکھ روپے تک مالی امداد فراہم کرنے جیسے مطالبات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ نائب صدر مکیش ساروان نے کہا کہ صفائی ملازمین شہر کی صفائی اور صحت عامہ کے نظام میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کے مسائل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے میونسپل انتظامیہ کو ہدایت دی کہ ملازمین کی جانب سے پیش کیے گئے مسائل اور مطالبات کا جائزہ لے کر انہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ اس موقع پر اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے مختلف ملازم تنظیموں نے ریاستی صفائی ملازمین کمیشن کے سامنے اپنے مطالبات پیش کرتے ہوئے تحریری میمورنڈم بھی ان کے سپرد کیے۔ تنظیموں کے نمائندوں نے صفائی ملازمین کو درپیش مختلف انتظامی، مالی اور ملازمت سے متعلق مسائل سے واقف کروایا۔ اجلاس میں ریاستی صفائی ملازمین کمیشن کے نائب صدر مکیش ساروان، اسسٹنٹ سیکریٹری راجیش سونونے، میونسپل کارپوریشن کے ایڈیشنل میونسپل کمشنر رنجیت پاٹل، ارپیتا پمپڑے، ڈپٹی میونسپل کمشنر نند کشور بھومبے اور اکاؤنٹس آفیسر سنتوش واہوڑے سمیت دیگر افسران اور مختلف ملازم تنظیموں کے نمائندے موجود تھے۔ بعد ازاں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مکیش ساروان نے صفائی ملازمین کے مسائل اور کمیشن کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی۔ فوجیوں کے گاؤں کے نام سے مشہور تعلقہ کنڑ کے ناچنویل دیہات کے ضلع پریشد اسکول میں میری اسکول کے تصور کے تحت سوشل فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جنگلاتی میلہ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر اسکول کے احاطے میں مختلف اقسام کے پھلدار اور پھولدار پودے لگائے گئے۔ شجرکاری مہم میں گاؤں کے عہدیداران، طلباء اور محکمہ جنگلات کے افسران و ملازمین نے بھرپور حصہ لیا۔ پروگرام کے دوران سوشل فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے عہدیداران کا استقبال اور اعزاز بھی کیا گیا۔ سوشل فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ون رکشک سبھاش ماتیرے نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے درختوں، ماحولیات اور جنگلی حیات کے تحفظ کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ماحول کا تحفظ ہر فرد کی ذمہ داری ہے اور طلباء کو بھی اس سلسلے میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ونپال کیلاش پھلے، ونپال سمادھان پاٹل، گرام وکاس ادھیکاری منوہر پوار، صدر مدرسہ سنیتا وڑگاؤں، زرعی پیداوار بازار کمیٹی کے ڈائریکٹر شیواجی تھورات، سابق نائب سرپنچ و رکن راؤ صاحب شندے، اساتذہ، طلباء اور بڑی تعداد میں گاؤں کے باشندے موجود تھے۔ پدم شری ڈاکٹر ڈی وائی پاٹل دادا کے سانحہ ارتحال پر CSMSS ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت چلائے جانے والے کالجز میں ایک تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا اور ان کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اورنگ آباد شہر کے CSMSS چھترپتی شاہو مہاراج تعلیمی ادارے میں پدم شری آنجہانی ڈاکٹر ڈی وائی پاٹل دادا کے اس دنیا سے کوچ کر جانے پر تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ ادارے کے عہدیداران، اساتذہ، ڈاکٹرز اور دیگر عملے نے ان کی تصویر پر پھول چڑھائے اور 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ ڈاکٹر ڈی وائی پاٹل دادا نے تعلیم، صحت اور سماجی خدمت کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ تعلیم ہی حقیقی دولت ہے، ان کا بنیادی نظریہ تھا۔ غریبوں کو معیاری تعلیم اور صحت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اجلاس کے اختتام پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی روح کے ابدی سکون کے لیے دعا کی گئی۔ اس تعزیتی اجلاس میں ادارے کے سیکریٹری پدماکر راؤ مڑے، ٹرسٹی سمیر مڑے، رکن لتا مڑے، کماری شروری مڑے، ملہار مڑے، سدھیر نیہول، ڈینٹل کالج کی ڈین ڈاکٹر لتا کاڑے، آیوروید کالج کی پرنسپل ڈاکٹر جے شری دیشمکھ، ٹیکنیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر SR ڈکلے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ مینیجر انیل تائیڑے، PRO سنجے امباداس پاٹل، اجیت سیڈز پرائیویٹ لمیٹڈ کے نمائندوں کے علاوہ CSMSS میڈیکل کالج و اسپتال کے افسران، ڈاکٹرز، نائب پرنسپلز، شعبہ سربراہان اور دیگر عملہ موجود تھا۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت شہر میں مختلف مقامات پر 750 خفیہ کیمرے نصب کیے گئے تھے، جن میں سے 30% کیمرے مختلف وجوہات کے سبب بند پڑ چکے ہیں، جس کے سبب اسپاٹ بلائنڈ کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، جرائم پر نظر رکھنے، ٹریفک کنٹرول اور مشتبہ افراد کی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے شہر میں نصب CCTV نظام کی کارکردگی پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ اسمارٹ سٹی دفتر کے ذریعے نصب تقریباً 750 کیمروں میں سے 30% کیمرے مختلف وجوہات کی بنا پر بند ہونے کی اطلاع ہے، جس سے شہر کی سلامتی کے حوالے سے بلائنڈ اسپاٹ کا مسئلہ سنگین ہو گیا ہے۔
मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर MSI मंसूबे के तहत KEC इंटरनेशनल के ज़रिए शहर में CCTV नेटवर्क कायम किया गया है, जिस पर तकरीबन 161 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसके अलावा नंबर प्लेट शनाख्त, चेहरा शनाख्त और रेड लाइट की खिलाफवर्जी रिकॉर्ड करने के लिए मज़ीद 26 करोड़ रुपये का निज़ाम भी नस्ब किया गया है। इत्तला के मुताबिक नेटवर्क में बार बार खलल आने से कई कैमरे बंद हो जाते हैं। BSNL की कनेक्टिविटी की खराबी भी इस मसले की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। बाज़ फ़ाल कैमरों की वीडियो क्वालिटी भी नाक़िस होने की शिकायत है, जिसके बाद गाड़ियों के नंबर वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड नहीं हो पाते। धूल से कैमरों की तस्वीर धुंधली हो जाती है और शहर के कई चौराहों पर कैमरों पर धूल की तह जमी हुई नज़र आती है। दावा किया जाता है कि स्मार्ट सिटी की जानिब से हर महीने एक मरतबा कैमरों की सफाई की जाती है, ताहम कई मकामात पर सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई देती है। अहम इलाके अब भी CCTV कैमरे से महरूम हैं। शहर के फैलाव के बावजूद CCTV नेटवर्क में इसी मुनासिबत से तोसी नहीं हुई। न्यू सिटी, बीड़ बाईपास, VIP रोड और जालना रोड समेत कई अहम मकामात अब भी कैमरों की निगरानी से बाहर हैं। इसके बाज़ हसास इलाक़ों में पुलिस की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी मौसर तौर पर नहीं हो पा रही है। CCTV निज़ाम की निगरानी के लिए पुलिस कमिश्नरेट में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ऑपरेशन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, पुलिस व्यूइंग सेंटर और अलग डेटा सेंटर कायम किए गए हैं। असल CCTV मंसूबे की देखभाल की मुद्दत 2026 तक, जबकि नंबर प्लेट, फेस रिकग्निशन और रेड लाइट मॉनिटरिंग निज़ाम की देखभाल 2027 तक मुकर्रर है। NDPS कानून के तहत ज़ब्तशुदा 34,34,000 रुपयों से ज़ायद मालियत की मुंशियात पुलिस कमिश्नर की हिदायत और निगरानी में तल्फ कर दी गई। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक NDPS एक्ट के तहत मुख्तलिफ मुकदमात में ज़ब्त की गई 179 किलो 209 ग्राम मुंशियात को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद तल्फ कर दिया गया। तल्फ की गई मुंशियात की मजमूई मालियत तकरीबन 37,94,491 रुपये बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक वेदांत नगर, MIDC सिड़को, सतारा, वालुज, दौलताबाद सिटी चौक और MIDC वालुज पुलिस स्टेशनों की हदूद में जब्त की गई गांजा, MD पाउडर और डायज़ापाम पाउडर को मरकज़ी गोदाम में महफूज रखा गया था। अदालत की जानिब से इन्वेंट्री पंचनामा, फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट और मुंशियात तल्फ करने के अहकामात हासिल होने के बाद NDPS एक्ट की दिफात के मुताबिक तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की गई। इसके बाद मुंशियात को सख्त पुलिस बंदोबस्त में रांजनगांव ताल्लुका शिरोड़, ज़िला पुणे में वाक़ हुकूमत से मंजूर शुदा महाराष्ट्र इन्वायरो पावर लिमिटेड कंपनी ले जाया गया, जहां उसे कानूनी तौर पर तल्फ कर दिया गया। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की रहनुमाई में क्राइम ब्रांच, एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, कंट्रोल रूम और मुताल्लिका पुलिस स्टेशंस की टीमों ने अंजाम दी। पुलिस की जानिब से की गई इस कार्रवाई के जरिए ज़ब्तशुदा मुंशियात को दोबारा गैर कानूनी तौर पर गर्दिश में आने से रोकने के साथ साथ NDPS मुकदमात में कानूनी तरीक़ाकार की तकमील भी यकीनी बनाई गई। तालुका भोकरदन में एक खानगी कॉलेज की तामीर करदा इमारत का स्लैब गिर जाने के सबब एक मज़दूर की मौत हो गई, जबकि 4 मज़दूरों के ज़ख्मी होने की इत्तला है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक जालना ज़िले के भोकरदन में अनवा रोड पर ज़ेर तामीर राजकुंवर कॉलेज की इमारत का स्लैब अचानक गिरने से 5 मज़दूर मलबे तले दब गए। हादसे में एक मज़दूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी शहरियान और इंतज़ामिया ने इमदादी कार्रवाई करते हुए तमाम मज़दूरों को मलबे से बाहर निकाला और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। स्लैब गिरने की असल वजह जानने के लिए तहक़ीक़ात जारी हैं। तालुका भोकरदन में पारद पद्मावती रोड पर जुमा की रात एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में कार ड्राइवर का गाड़ी पर से काबू छूट गया और कार सड़क के किनारे मौजूद एक कुएं में जा गिरी। इस हादसे में 2 ख़वातीन के फौत होने की इत्तला है। ज़िला जालना के तालुका भोकरदन में पारद पद्मावती रोड पर जुमा की शब एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने क्रेटा कार को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया, जिसे बचाने की कोशिश में कार ड्राइवर का गाड़ी पर से काबू छूट गया और क्रेटा कार सड़क किनारे वाक़े कुएं में जा गिरी। हादसे में कार में सवार सुल्ताना बी ज़ियाउल्लाह खान और अख्तर बेगम अमानुल्लाह खान नामी 2 ख़वातीन की अलमनाक मौत हो गई,
جبکہ ڈرائیور خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔ واقعے کے بعد علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حادثے کی مزید تحقیقات جاری ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ مراٹھواڑہ کو پسماندہ خطے کی شناخت سے نکال کر ترقی کی نئی سمت پہ لے جانے کے لیے حکومت کی اسکیموں، عوامی شراکت اور ترقیاتی کاموں پر مؤثر عمل درآمد ضروری۔ ترقی یافتہ مراٹھواڑہ 2030 کے منصوبے کا جائزہ لینے بلائی گئی علاقائی میٹنگ سے ڈویژنل کمشنر جی شریکانت کا خطاب۔ رابطہ، بات چیت اور اطمینان، ان 3 نکاتی اصولوں پر کام کرتے ہوئے شہریان کو بہتر خدمات فراہم کرے۔ محصول دن کے موقع پر MGM کے رکمنی ہال میں منعقدہ پروگرام میں ڈویژنل کمشنر جی شریکانت نے حاضرین کو دیا مشورہ۔ صفائی ملازمین کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا ریاستی صفائی کمیشن کے نائب صدر نے لیا جائزہ۔ میونسپل انتظامیہ کو دی ضروری ہدایات۔ اور سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت اسمارٹ سٹی دفتر کی جانب سے شہر بھر میں نصب کردہ 750 خفیہ کیمروں میں سے 30% کیمرے بند۔ شہر کی سلامتی کے حوالے سے بلائنڈ اسپاٹ کا مسئلہ بننے لگا سنگین۔ متعلقہ اسکیم پر لگنے لگا سوالیہ نشان۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔